اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صفحہ نمبر 41۔ اس صفحے میں سورہ مبارکہ بقرہ کی 249 سے 252 نمبر تک کی آیات ہیں، یعنی کل 4 آیات ہیں، جن کا ترجمہ یہ ہے کہ اس کے بعد جب طالوت لشکر لے کر چلے تو انہوں نے کہا کہ اب خدا ایک نہر کے ذریعے تمہارا امتحان لینے والا ہے، جو اس میں سے پی لے گا وہ مجھ سے نہ ہوگا، اور جو نہ چکھے گا وہ مجھ سے ہوگا، مگر یہ کہ ایک چلو پانی لے لے۔ نتیجہ یہ ہوا کہ سب نے پانی پی لیا سوائے چند افراد کے۔ پھر جب وہ صاحبان ایمان کو لے کر آگے بڑھے، لوگوں نے کہا کہ آج تو جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے میں ہمت نہیں ہے، اور ایک جماعت نے جسے خدا سے ملاقات کرنے کا خیال تھا کہا کہ اکثر چھوٹے چھوٹے گروہ بڑی بڑی جماعتوں پر حکم خدا سے غالب آ جاتے ہیں، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور یہ لوگ جب جالوت اور اس کے لشکر کے مقابلے کے لیے نکلے تو انہوں نے کہا کہ خدایا ہمیں بے پناہ صبر عطا فرما، ہمارے قدموں کو ثبات دے، اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں نصرت عطا فرما۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ان لوگوں نے جالوت کے لشکر کو خدا کے حکم سے شکست دے دی، اور داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، اور اللہ نے انہیں ملک اور حکمت عطا کر دی اور اپنے علم سے جس قدر چاہا دے دیا، اور اگر اسی طرح خدا بعض کو بعض سے نہ روکتا رہتا تو ساری زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن خدا عالمین پر بڑا فضل کرنے والا ہے۔ یہ آیات الہیہ ہیں جن کو ہم واقعیت کے ساتھ آپ کو پڑھ کر سناتے ہیں، اور آپ یقیناً مرسلین میں سے ہیں۔ اس صفحے میں گزشتہ صفحے کا جو مطالب تھے جناب طالوت اور ان کے لشکر کے حوالے سے اور ان کی بادشاہت کے حوالے سے، اسی کو مکمل کیا گیا ہے، اور یہ دوسرے پارے کا آخری صفحہ ہے، جس میں جناب طالوت کے بادشاہت کا اس طریقے سے شروعات ہوئی کہ جب بنی اسرائیل نے دیکھا کہ جو نشانیاں جناب شموئیل نبی نے بیان کی تھیں وہ نشانیاں ظاہر ہو گئیں، تو پھر وہ انکار نہیں کر سکے، لیکن بیان کیا کہ انکار نہ کرنے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ بہت زیادہ دل سے قبول کر لیا ہو، یا مثلا جو ہے وہ ایمان لے آئے ہوں، کہ ایمان کی کیفیت بالکل الگ ہوتی ہے کہ انسان دل سے جب کوئی بات مان لیتا ہے تو پھر وہ اس کے ساتھ پھر ہمیشہ دل و جان سے رہتا ہے۔ لیکن پروردگار عالم کی اس نشانی کے مقابلے میں جو جناب اشمعیل نے بیان کیا تھا کہ تابوت سکینہ لے کر فرشتے آئیں گے ان کے لیے، اور وہ جب ظاہر ہو گیا تو پھر انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں تھی، لہذا گویا خاموش رہ گئے اور انہوں نے مانا نہیں، اور یہاں تک کہ جناب طالوت کی بادشاہت شروع ہوئی، اور نہایت تدبیر سے اور اپنے گویا تدبیر اور کمال سے جناب طالوت نے اچھی طریقے سے لوگوں کو لیڈ کرنا شروع کیا، اور لوگوں کی گویا رہنمائی اور راہبری کرنا شروع کیا، اور اس کے بعد پھر بنی اسرائیل کا جو مطالبہ تھا اس کو پورا کرنے کے لیے جناب طالوت نے لشکر آمادہ کرنا شروع کیا۔ لہٰذا جب جناب طالوت نے لشکر آمادہ کرنا شروع کیا تو سب سے پہلے ہی بیان کر دیا کہ یہ لشکر ہم جہاد کے لیے تیار کر رہے ہیں، اور جہاد بھی راہ خدا میں انسان کے لیے انسان کے نکلنے کی گویا پہلی شرط یہ ہے کہ جب خدا کی راہ میں نکلے تو ما سوی اللہ سے انسان جو ہے وہ بالکل منہ پھیر لے اور ما سوی اللہ کو نظر انداز کر کے نکلے۔ لہذا کوئی بھی چیز انسان کے دل میں ایسی نہ رہے کہ جو انسان کو وادار کرے کہ مثلا اس کو مکمل کر لیں، اس کو پورا کر لے، یا اس کو انجام دے لیتے تو بہتر تھا۔ نہیں، جب راہ خدا میں نکلے تو جب جس کام کے لیے نکلے ہیں وہی سب سے اہم کام ہے، اب کوئی باقی زندگی میں اور کوئی کام اہم نہیں رہا۔ لہٰذا انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ جس کسی کا کوئی آدھا ادھورا کام ہے وہ ہمارے ساتھ نہیں چلے، یعنی مثلا جب اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکل رہا ہے تو اس انداز سے نکلے کہ اس کی کوئی رغبت، کوئی لگاؤ کسی دنیا کے ایسے کام کی طرف نہ ہو کہ انسان بد میں دل نہ لگا سکے، راہ خدا میں اس کا دل نہ لگے، وہاں پر بھی مثلا کھڑا اس طریقے سے سوچ رہا ہو کہ مثلا یہ کام مکمل ہو جاتا تو اچھا تھا، یا اس کو پورا کر کے آتے تو اچھا تھا۔ بہرحال کوئی ایسا
آدھا ادھورا کام نہ رہے. اور یہ یعنی انسان اگر خدا کی طرف توجہ رکھنا چاہتا ہے تو بہرحال خدا کی طرف توجہ آلریڈی انسان کی ہوگی ہمیشہ، یعنی توجہ ہونی چاہیے، اس لیے کہ خدا کی ذات کے سوا اور کوئی ذات ایسی ہے ہی نہیں کہ جس سے انسان کی کوئی وابستگی اور لگاؤ ہو. لیکن خدا کی ذات کے ساتھ دوسری چیزوں سے اتنا زیادہ لگاؤ ہے کہ خدا کی طرف توجہ کم ہو جاتی ہے. لہذا انسان اگر خدا کی طرف اپنی توجہ کو مرکوز کرنا چاہتا ہے، بالکل صرف اور صرف خدا کی طرف توجہ رکھنا چاہتا ہے، تو اس کا راستہ یہی ہے کہ انسان ما سوی اللہ سے اپنی توجہ کو کم کرے. جتنا ما سوی اللہ سے انسان کی توجہ کم ہوگی اتنا ہی انسان خدا کی طرف متوجہ رہے گا. بہرحال اس ایک یعنی سب سے پہلے شرط کی بنیاد پر ظاہر ہے کہ نہیں معلوم یعنی کتنے لوگ اپنی طرف سے انہوں نے خود نہ جانا پسند کیا ہوگا کہ چلو ایک بہانہ ملا ہے رکنے کا تو چلو ٹھیک ہے، ابھی مثلا ہمارے پاس تو کام ہے لہٰذا ہم جو ہے وہ نہیں جاتے ہیں. اب کتنے لوگ آئے، لیکن قرآن یہاں سے داستان کو نقل کرتا ہے کہ جب جناب طالوت لشکر لے کے نکلے تو لشکر لے کے نکلنے کے بعد پھر جناب طالوت نے ایک شرط یہ بیان کی کہ راہ خدا میں نکلنے کے بعد بہرحال آزمائش ہے، امتحان ہے، اور آزمائش امتحان جو پروردگار عالم کی طرف سے ہوتا ہے وہ انسان کے خلوص کو آزمانے کے لیے کہ انسان خدا کے لیے کتنا خالص ہے. یعنی پھر وہاں چونچرا کی کوئی نوبت نہیں رہتی کہ مثلا جو امتحان رکھا گیا، جناب طالوت نے کہا کہ سمندر آئے گا لیکن کسی کو پانی نہیں پینا ہے. آدمی کہے گا کہ یار پانی پینے میں کون سی مشکل ہے اور پانی پینے میں کیا نقصان ہو جائے گا اور اس سے خدا کو کیا جو ہے وہ لینا دینا ہے، یعنی اس طریقے کے خیالات آتے رہتے ہیں. یہ پروردگار عالم ایسی چیزوں سے انسان کو آزماتا ہے کہ جہاں انسان بہرحال یعنی جب سوچے تو ہو سکتا ہے بہت ساری نگیٹو چیزیں، بہت ساری منفی چیزیں انسان کے سامنے آئیں اور تمام منفی چیزوں کے انسان یہ کہے کہ درگزر کر دے، اس کو نظر انداز کر دے کہ نہیں خدا نے کہا ہے تو جو خدا چاہتا ہے یا خدا کہتا ہے وہ بہتر ہوتا ہے، جو ہم سوچتے ہیں وہ بہتر نہیں ہوتا. لہذا انسان خدا کے سامنے اپنی عقل بھلانے کی کوشش نہ کرے. لہذا جناب طالوت نے کہا کہ پروردگار عالم مبتلیکم بالنہر، ایک نہر کے ذریعے، ایک پانی کے گویا نہر کے ذریعے تمہیں آزمائے گا، اور وہ آزمائش یہ ہوگی کہ فمن شرب منہ فلیس منی، کہ اگر کوئی انسان اس نہر سے پانی پیے گا وہ ہم سے نہیں ہوگا، یعنی لشکر کا حصہ وہ نہیں رہ جائے گا. لہذا قرآن کہتا ہے کہ جیسے ہی یہ لوگ نہر کے پاس پہنچے فشربوا منہ الا قلیلا، بہت کم لوگوں نے ترک کیا، یعنی بہت کم لوگوں نے خدا کے حکم کا بھرم رکھا یا جناب طالوت کے بات مانی، بلکہ اکثریت نے وہ پانی پیا. اور جب بہرحال لوگوں نے پانی پی لیا تو وہ جناب طالوت کے لشکر سے جدا ہو گئے. اب ظاہر ہے کہ تعداد ایک تو کم سے کم چلی ہی تھی، اور اس کے بعد پھر اکثریت نے اس میں پانی پیا اور اس کے بعد پھر جناب طالوت کے لشکر سے جدا ہو گئے تو بہت کم ہی لوگ بچے تھے. ان کم لوگوں کے اندر بھی دو گروہ قرآن ذکر کرتا ہے کہ ان کم لوگوں کے اندر بھی دو قسم کے لوگ تھے کہ جب جالوت کے لشکر کے مقابلے میں آئے فلسطینیوں کے سامنے پہنچے تو ان کے لشکر کو دیکھ کے کچھ ایسے تھے کہ جو گویا ڈرنے لگے اور خوف کا اظہار کرنے لگے. کہ انسان کے اندر ڈر آنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بہرحال کسی بھی چیز سے انسان مرعوب ہو سکتا ہے، ڈر لگ سکتا ہے، لیکن ڈر کا اظہار کرنا اور اس طریقے سے اظہار کرنا کہ دوسرے لوگوں کو بھی ڈرایا جا سکے، یہ ایمان کی کمزوری ہوتی ہے. چنانچہ جنگ خندق کے حوالے سے تاریخ نے لکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ تھے کہ جو پیغمبر کے رکاب میں تھے، پیغمبر کے خیمے میں بیٹھے ہوئے تھے، پیغمبر کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، لیکن قصیدہ پڑھ رہے تھے عمرو بن عبد ود کا کہ مثلا وہ بہت بڑا پہلوان ہے، وہ بہت سارے لوگوں کا اکیلے مقابلہ کر لیتا ہے، اس سے مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ صرف خود نہیں ڈر رہے ہیں بلکہ اپنے اس ایمان کی کمزوری یا ایمان کے ضعف کو لوگوں کے سامنے بھی ظاہر کر رہے ہیں اور لوگوں کے ایمان کو بھی ضعیف اور کمزور بنانے کی گویا سازش کرتے ہیں. لہذا بہت سارے لوگوں نے گویا آہ واہ ویلا شروع کیا کہ لا طاقت لنا اليوم بجالوت و جنود، جالوت کا لشکر اور جالوت خود جو ہے وہ بہت بڑا پہلوان ہے، لہذا اس کا مقابلہ ہم نہیں کر سکتے. آج ہم لوگ جو ہے وہ بہت کم ہیں، یا مثلا جو ہے وہ اس میں بھی جو پکے ایمان والے تھے، جن کے ایمان مضبوط تھے، انہوں نے جواب دیا کہ نہیں،
ہم کو اللہ سے ملاقات کا اگر شوق ہے تو ظاہر ہے کہ ہم کو کم زیادہ دیکھنا ہی نہیں ہے. ہم یہاں مثلا یہ بھی کرنے نہیں آئے ہیں کہ حتماً ان کو پسپا کر کے جیت کے اور میدان فتح کر کے جانا ہے. نہیں، ہم تو راہ خدا میں نکلے ہیں اللہ سے ملاقات کرنے کے لیے. لہٰذا زندہ رہیں گے تب بھی اللہ سے ملاقات کرنے کا شوق رہے گا، مر جائیں گے تو اللہ سے ملاقات کر لیں گے. لہٰذا ہم کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ سامنے کا لشکر زیادہ ہے یا جالوت طاقتور ہے. نہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں. اور ہمیشہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں، بہت سارے چھوٹے چھوٹے گروہ جو ہے وہ بڑے گروہ کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. لہٰذا انہوں نے اپنے اس قوت کا اظہار کیا، ایمان کی قوت کا اظہار کیا کہ نہیں، کمی اور زیادتی سے کوئی فیصلہ ہونے والا نہیں. بہت سارے چھوٹے لشکر بھی بڑے لشکروں کے اوپر غالب آ جاتے ہیں. لہٰذا ہم مقابلہ کریں گے. اور اللہ جو ہے وہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. یعنی خود انہوں نے اس بات کا مظاہرہ کیا کہ اگر ہم صبر سے کام لیں گے تو اللہ ہمارے ساتھ رہے گا. اور اس کے بعد پھر جب جالوت کے مقابلے میں اور جالوت کے لشکر کے مقابلے میں یہ لشکر کھڑا ہوا تو یہ جو صاحبان ایمان تھے اپنے ایمان کا مظاہرہ اس طریقے سے کیا کہ انہوں نے بارگاہ الہی میں دعا کرنا شروع کیا کہ ربنا افرغ علینا صبرا، پروردگار ہمیں مکمل صبر عطا کر. یعنی ہمیں اس طریقے سے صبر عطا کر کہ ہمارے قدم میں ثبات آ جائے. وثبت اقدامنا، اور پروردگار ہمارے قدموں میں ثبات عطا کر. وانصرنا علی القوم الکافرین، اور پروردگار کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما. یعنی یہ جو ہے وہ راہ خدا میں جب نکلے ہیں اور ایمان کے ساتھ نکلے ہیں تو اس کا مکمل مظاہرہ یہاں پر کیا کہ دیکھو راہ خدا میں جب نکلتا ہے انسان تو ما سوی اللہ کو نظر انداز کرتا ہے. اس کی نظر میں صرف اور صرف خدا بڑا ہوتا ہے، باقی کوئی بڑا نہیں ہوتا. بڑا سے بڑا لشکر بھی چھوٹا نظر آتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے ساتھ خدا ہے، اور جس کے ساتھ خدا ہوتا ہے وہی کامیاب ہوتا ہے. ان اللہ مع الصابرین، اللہ جو ہے وہ صابرین کے ساتھ ہے. ہم صبر سے کام لیں گے تو خدا ہمارے ساتھ ہوگا، اور خدا ہمارے ساتھ ہوگا تو ہمیں کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. اس ایمان کے ساتھ، اس عقیدے کے ساتھ جب انہوں نے اس لشکر کا مقابلہ کیا اور ساتھ میں دعا بھی کی کہ پروردگار ہمارے صبر میں بھی اضافہ فرما اور ہمارے قدم میں ثبات عطا فرما، تو فہزموہم باذن اللہ، تو انہوں نے یعنی اس چھوٹے سے گروہ نے، اس چھوٹے سے لشکر نے اللہ کی مدد سے اور اللہ کی اجازت سے جالوت کے لشکر کو شکست دے دیا، اور جناب داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا. جناب داؤد کے حوالے سے قرآن نے یہاں پر ذکر کیا ہے کہ جناب داؤد اس لشکر میں شامل تھے. اگرچہ تاریخ نے لکھا ہے کہ جناب داؤد کے اس وقت سن و سال ایسا نہیں تھا، یعنی بڑے نہیں تھے بلکہ کم سن تھے. لیکن ان کے باپ نے جناب داؤد کو ان کے بھائیوں کی مدد کے حوالے سے بھیجا تھا کہ جنگ نہیں کرنا ہے، تم جا کے صرف مدد کرنا. لیکن جس وقت جالوت آ کر اس نے مبارز طلبی شروع کیا اور گویا رجس پڑھنا شروع کیا، رجس خوانی شروع کیا کہ ہمارے مقابلے کے لیے کوئی ہے، تو جناب داؤد نے ایک پتھر اٹھایا اور اس پتھر سے اس طریقے سے نشانہ لگایا جالوت کے طرف کہ وہ پتھر جا کر جالوت کی پیشانی پر لگا اور جالوت وہیں پر دھراشائی ہو گیا اور زمین پہ گرا اور مر گیا. اور اس کے بعد پھر سارا لشکر متفرق ہو گیا، فرار کر گیا، اور جناب طالوت کے لشکر کو کامیابی حاصل ہو گئی. اور اس کے بعد قرآن کہتا ہے کہ پروردگار عالم ایسے ہی بعض لوگوں کے ذریعے بعض لوگوں کا دفاع کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے. ایسا نہیں کہ دنیا میں سب جو ہے وہ نیک ہیں اسی لیے دنیا چل رہی ہے، بلکہ بہت کم لوگ ہیں کہ جن کی نیکیوں کی وجہ سے زمین سے فساد رکا ہوا ہے. پروردگار عالم اس طریقے سے یعنی بعض لوگوں کی نیکیوں کے صلے میں دوسرے لوگوں کے فساد کو بھی گویا ختم کر دیتا ہے یا کنٹرول کرتا ہے. کہ پروردگار عالم نے جناب داؤد کو اس واقعے کے بعد علم اور گویا حکمت عطا کی کہ یہ علم اور حکمت نبوت سے تعبیر ہے کہ جناب داؤد خود پیغمبر تھے اور نبی تھے، اور پروردگار عالم نے گویا یہاں سے حکم نبوت کا نفاذ کیا. اور پھر اس کے بعد یہ ملک بھی جناب داؤد کے حوالے ہوا، اور جناب داؤد سے جناب سلیمان کی طرف منتقل ہوا. ورثہ سلیمان و داؤد، جناب سلیمان وارث قرار پائے جناب داؤد کے. اور اس کے بعد وہ عظیم مملکت کی جو مملکت اور سلطنت سلیمانی تھی کہ جس کا چرچہ قرآن نے کیا ہے، وہ جناب سلیمان کو حاصل ہوئی کہ جو یہیں سے شروع ہوتی ہے. اس کے بعد قرآن پیغمبر کو خطاب کرتا ہے کہ پیغمبر
یہ سارے وہ واقعات ہیں کہ جن کو ہم گویا حق اور سچ کے ساتھ آپ کے خدمت میں بیان کرتے ہیں یا نقل کرتے ہیں، اور بے شک آپ مرسلین میں سے ہیں، یعنی آپ رسول ہیں۔ اس لیے پروردگار عالم یہ ساری داستانیں، یہ سارے واقعات کی جو برحق ہیں وہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہے، یعنی یہ گویا نبوت کی سچائی اور رسالت کی صداقت کی ایک علامت ہے کہ پروردگار عالم وہ واقعات کی جس میں خود پیغمبر حاضر نہیں تھے، ایسے واقعات کو اس طریقے سے بیان کرتا ہے کہ وہ سچائی ان کے سامنے آ جائے۔ اور خاص طور سے چونکہ یہود کے مقابلے میں، نصارہ کے مقابلے میں یہ واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، اور یہ واقعات ان کی کتابوں میں کسی حد تک محفوظ تھے، جو خود وہ چھپایا کرتے تھے، لہذا پیغمبر جب یہ واقعات بیان کرتے تھے تو گویا ان کو اس بات کا اندازہ ہوتا تھا کہ اگر پیغمبر نبی برحق نہ ہوتے، رسول برحق نہ ہوتے تو اس کی خبر ان کو نہیں ہوتی۔ اس کے بعد تیسرا پارہ شروع ہوتا ہے کہ انشاءاللہ پروردگار عالم کی مدد سے یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ التماس دعا، خدا حافظ۔